وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملیک مقتدر. محترم بھائیو، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم آپ کے سامنے اللہ کے بہترین ناموں کا معنی ذکر کرتے آ رہے ہیں. مختلف ناموں کا معنی، اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بہترین نام الملک، اور اس سے ملتا جلتا الملیک، دو نام ہیں. اور الملک المالک دونوں ایک ہی معنی میں، بلکہ الملیک یہ بھی ایک ہی معنی میں نظر آتا ہے ہم کو. الملک بادشاہ، الملیک بادشاہ. اور اس کے اندر ایک اور نام ہم کو جو نظر آتا ہے المالک. مالک اور ملک دونوں میں فرق کیا بتاتے ہیں علماء؟ المالک کے اندر صرف ملکیت کا معنی پایا جاتا، یعنی میں گاڑی کا مالک ہوں، بنگلے کا مالک ہوں. مالک کے اندر ملکیت کا معنی. الملک کے اندر مالک سے بھی مضبوط معنی پایا جاتا ہے. وہ کیا؟ بادشاہ. مالک صرف مالک ہے، گھر کا مالک، دکان کا مالک، گاڑی کا مالک، بادشاہ نہیں. لیکن الملک میں بادشاہ کا معنی آ جاتا ہے. مالکی یوم الدین کو ملکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے آپ. مالکی یوم الدین، اس کو ملکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے. اس کے اندر ملک اور مالک میں معنی مناسبت پایا جانے کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے بڑے بڑے قرات پڑھنے والے جو امام ہیں، وہ لوگ مالکی یوم الدین کو ملکی یوم الدین کی تلاوت بھی آپ کرتے ہوئے سنے ہوں گے. دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ سارے دنیا کا مالک ہے، مالکی یوم الدین کا معنی کیا؟ یوم جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا مالک. یہ کیا ہوئے؟ دنیا کا مالک نہیں کیا؟ آخرت کا دن کا مالک اللہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے. نہیں، آخرت کے دن کے ساتھ دنیا کا بھی مالک ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ملکیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں. دنیا میں یہ میرا گھر ہے، میں یہ گاڑی کا مالک ہوں، یہ دکان کا مالک ہوں بول کے دنیا میں بولنے والے بہت ہیں. لیکن خاص طور پہ یوم جزا کا مالک، آخرت کے دن کا مالک اللہ کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جہاں سوائے اللہ کے کوئی مالک نہیں ہوگا. صرف اور صرف کس کی حکومت چلے گی قیامت کے دن؟ اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت. لمن الملک اليوم، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں لوگ دعویٰ کرتے تھے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا آج کون ہے مالک؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، غالب اللہ کی حکومت ہے آج، اور کسی کی حکومت نہیں. آخرت کے دن کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے کا مالک کون ہے؟ اولاد دینے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے.
یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے عورت بچیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت۔ انسان دنیا میں عزت پانے کے واسطے کیا کیا کی کرتا؟ لوگوں میں مرتبہ پانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ پانے کے لیے دنیا میں کیا کیا کی کرتا؟ ارے اللہ کو خوش کر، بس اللہ تجھے عزت دے گا۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تو اوپر نیچے ہونے کی ضرورت نہیں، مالک کو خوش کر، اوپر والے کو، اللہ تجھے دے گا عزت۔ اس لیے کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ملک، مالک اور ملیک، یہ اللہ کے ناموں میں بہترین نام ہے۔ اس کا معنی ہمیں جاننا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرزاق۔ الرزاق رزق دینے والا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالی وہی روزی رسا، رزق دینے والا اور طاقت والا ہے۔ اللہ تعالی روزی دیتا ہے۔ ساری مخلوقات کو دنیا میں روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کو روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چونٹی کو، چھوٹے سے چھوٹے چونٹی کو بھی، بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی، سب کو کھلاتا پلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ روزی کا مالک وہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کرتے ہیں، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اے پیغمبر کہہ دو میرا رب وہ ہے جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے روزی میں تنگی کرتا ہے۔ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک زمانے میں بہت پیسے والا بعد میں غریب بن جاتا ہے، اور ایک زمانے میں بہت غریب بعد میں مالدار بن جاتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے روزی میں تنگی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو روزی کا معاملہ ہے، یہ روزی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کافر مسلمان کسی کو بھی ٹکایا نہیں، سب کو دیتا ہے دنیا کے حساب سے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، انہیں کون جی کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روزی مل رہی ہے سب کو۔ دنیا کی روزی کو اللہ کسی کو ٹھہرایا نہیں، کافر کو بھی دیتا ہے، اللہ کا قانون ہے یہ، مسلمان کو بھی دیتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ جب روزی کا مالک اللہ ہے تو روزی کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ روزی اللہ سے مانگو، کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے؟ کچھ کمی ہے تو اللہ سے مانگو۔ اور میں اس سے پہلے آپ کو بتایا ہوں، اللہ کے جو نام ہم بیان کرتے ہیں وہ نام لے کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ روزی میں تنگی ہے، اللہ سے دعا کرو، الرزاق میرے روزی میں اضافہ کر دے، اے روزی دینے والے میری روزی میں کشادگی پیدا کر، ضرور دے گا اللہ۔ اللہ سے مانگو جی، لوگوں پر بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ روزی میں کشادگی پیدا کرنے والا۔ بزنس، کاروبار نہیں چلتا ہے، کاروبار میں کمی ہو رہی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کا نام لو، الرزاق بولو، اے روزی دینے والے میری روزی میں اضافہ کر، الرزاق۔ اور آخری میں ایک اور دو نام بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الاحد اور دوسرا الصمد، یہ دو نام مل کر اللہ بیان کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ الاحد
قرآن مجید میں پورے قرآن میں ایک جگہ یہ نام آیا ہے الحد، سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، یہ لفظ جو ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ احد معنی کیا؟ احد واحد کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، واحد احد کے معنی اکیلا، دونوں میں تھوڑا فرق علماء کرتے ہیں۔ احد معنی احد اکیلا، واحد لاسانی۔ اب لاسانی کیا ہے؟ لاسانی کا مطلب اس کی صفات میں وہ اکیلا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکیلا ہے، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ لاسانی کے معنی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھ لو تمہارا معبود اکیلا ہے۔ معبود کیا ہے؟ تمہارا اکیلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا۔ انسان کیا ہے جی؟ انسان پیدا ہوتے ہی اسے بات کرنا آتا نہیں، انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں، پیدا ہوتے ہی صرف رونا آتا اسے۔ کیا ہونا بولے تو بھی روئے تو کھانے بھوک لگے تو بھی روتا، درد کرے تو بھی روتا، کیا ہوا تو بھی صرف روتا، اتنا معلوم اسے۔ جیسے جیسے بڑھتے بڑھتے اسے بات کرنا آتا، یہ چیزوں کو پہچاننا معلوم ہوتا۔ لیکن اللہ کی ذات پہلے سے ہی وہ ایک جیسا ہے، پہلے کم بعد میں زیادہ ہونا، پہلے یہ چیز معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہوئی، یہ انسانوں کی صفت ہے، اللہ کی صفت ایسی کیا نہیں۔ اللہ ذات اور صفات میں اکیلا مکمل، پہلے سے مکمل۔ وہ انسان کیا؟ پہلے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، پہلے صرف انسان تھا ذات، اور بعد میں وہ صفات میں اس کو آگے بڑھا، بعد میں چیزوں کی پہچان جو ہے اسے معلوم ہوئی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الصمد، اللہ الصمد۔ صمد مانے کیا؟ بے نیاز، سب کا سردار، سارے دنیا والے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد مانے سارے دنیا والے اس کے سامنے جھکنا، سارے لوگ اس کی طرف پلٹنے والے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں انسانوں کو، سب اس کے محتاج ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صمد کا معنی کہتے ہیں کہ صمد اس کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف ساری مخلوقات اپنی ضرورتوں کو لے کر جھکتی ہے، یہ ذات صمد ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے بہترین نام ہے محترم بھائیوں، سب سے اچھے نام ہے۔ اللہ کے ان ناموں کا معنی جانیں گے، اس سے اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لہٰذا اللہ کے بہترین ناموں کے معنی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو بہترین جو نام ہے اللہ کے، اس کا معنی جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔